بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الأطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یقیناً مومنین نے شب 27ویں شب جو ہے اعمال کیے ہیں یقیناً، اور خستہ بھی ہیں آپ لوگ، اور بہت سے وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے جو بیدار رہے پوری رات کو، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ مختصر کروں تاکہ جو ہے نا آپ کے مزاحم نہ ہوں۔ سورہ حمد ہمارا موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اثرات کے حوالے سے اور اس کی تاثیر کے حوالے سے اور نتائج کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ صرف ایک لفظ کے حوالے سے اور اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ حمد لفظ ہے اور اس حمد پر الف لام داخل ہوا ہے، الحمد۔ حمد سے مراد ایک تعریف ہے، لیکن اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس سے مراد ساری تعریفیں مراد ہے۔ ساری تعریفیں، تعریف کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ مصادیق ہیں، ان کو شامل کرے گا یہ لفظ۔ لہٰذا ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اور مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے، اس سے مراد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، صرف تعریف نہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جس کے بارے میں تعریف ہے اور تعریف کی جتنی اقسام ہیں، تمام اقسام یہاں پہ شامل ہے۔ اب تعریف جب کی جائے تو تعریف کے لیے کوئی سبب ہے، بغیر سبب کے تعریف نہیں کی جا سکتی۔ انسان ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی کی تعریف اگر کہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور معرفت ہی نہیں ہے، اور بغیر کسی جانے اور پہچانے وہ کسی کی تعریف کرے، اسے احمق اور حماقت اور بیوقوفی سمجھی جائے گی۔ لہذا تعریف کرنے کے لیے بھی اسباب چاہیے اور وجوہ چاہیے اور اس کے لیے وجہ چاہیے۔ ایک انسان اچھا کام کرتے اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، لہٰذا تعریف کرنے والا تعریف کرے گا۔ ایک انسان کے جو تعلیمی میدان میں قابلیت رکھتا ہے یہ تعریف کا مستحق ہے، لہٰذا تعریف کرنے والے اس کی تعریف کریں گے۔ ایک وہ انسان کہ جس نے اچھی تربیت کی ہے، وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں توجہ دی اور تربیت کی ہے، ان والدین کی تعریف کی جانی چاہیے، اور جو کرنے والے ہیں وہ تعریف ہی کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، حسن کے لحاظ سے بڑا حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، لہٰذا خود اس کی خوبصورتی لوگوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ لہٰذا تعریف کے لیے وجہ کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، بغیر وجہ کے تعریف ممکن نہیں ہے اور امکان بھی نہیں اس کا۔ کسی میدان میں بھی آپ اس کو فرض کریں، ایک انسان ہے، شجاع ہے، شجاعت اس کے اندر ہے، تو یہ لائق تعریف ہے، تعریف کی جانی چاہیے اس کی۔ ایک انسان کے جو مجاہد ہے، کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں، محنت کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ بھی یہ اس شخص کے مقابلے میں کہ جو سست ہے، جو کام نہیں کرتا، کام چور ہے، اس کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، تعریف کا مستحق ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جتنے بھی مصادیق بیان ہوئی یہاں پہ، کہ جس شخص کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، کسی شخصیت کے بارے میں ہو، کسی کے کارنامے کے بارے میں ہو، وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری تعریفیں تیرے لیے، نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ کسی کو حسن کی اگر آپ تعریف کریں اور اس کے حسن کی وجہ سے آپ کو بڑا اچھا لگے اور تعریف کرنے لگیں تو آپ وہاں پہ ایک تعریف کریں گے، ماشاءاللہ خداوند متعال نے کتنا حسن دیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نہیں کہیں گے کہ ساری تعریفیں تیرے لیے، نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہر مصداق میں یہی ہے، قابل شخص ہے، بہترین نمبر لیے تو اسی نمبرنگ کے حوالے سے آپ اس کی تعریف کریں گے، اور وہی شخص جو دیکھ رہے وہی اس کی تعریف کرے گا۔ ایسا نہیں کہ سارے جن کو پتہ ہی نہیں وہ بھی اس کی تعریف کرنے لگیں اور بے وجہ تعریف کرنے لگیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تعریف کے لیے
چاہے وہ شخصیت کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کارنامے کے حوالے سے ہو، یا کسی کے عادات، اچھے عادات کے حوالے سے تعریف ہو، چاہے کسی کے حسن کے حوالے سے تعریف ہو، کہیں بھی انسان آپس میں اپنے مخلوقات کے درمیان تعریف میں یہ نہیں کہے گا کہ ساری تعریفیں تمہارے لیے. ایک ہی تعریف ہوگی، 2 تعریفیں ہوگی، 3 تعریفیں ہوں گی، 10 بندے ہوں گے 10 تعریفیں ہوں گی، 2 ہوں گے 2 تعریفیں ہوں گی، لیکن نہیں کہیں گے یہ الف لام کے ساتھ حمد ادا نہیں ہوگا. یہی فرق ہے الحمد میں، یعنی وہ حمد جو اللہ کے لیے استعمال ہو، اور اس حمد اور اس تعریف میں جو انسانوں کے لیے استعمال ہو. یہ فرق ہے، یہی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جب انسان کسی کی تعریف کرے، اپنے کسی انسان کی تعریف کرے، اس کے حسن کی تعریف کرے، اس کی قابلیت کی تعریف کرے، تو یہاں پہ تعریف اسی کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف آگے بڑھے گی. قابل ہے ایک انسان، اس کی تعریف آپ کریں گے. خوب تعریف میں ٹھیک ہے، اس نے اپنے قابلیت کا جوہر دکھایا ہے، اچھے نمبر لیے ہیں، اس کے آپ تعریف کریں گے، لیکن یہ تعریف اس کی ذات تک نہیں رکے گی، بلکہ اس کے استاد تک جائے گی، اس کے والدین تک جائے گی. جو اس میں دخیل ہے اس کی قابلیت میں، وہاں تک یہ تعریف جائے گی. آپ گوئے کہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ضمن میں آپ اس کے استاد کی بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کے اسکول کی بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کے اساتذہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں. اگر ایک انسان حسین ہے تو آپ کو حسن کی تعریف کریں، لیکن حسن میں جو بھی دخیل ہے اس کی بھی آپ تعریف کریں. یعنی یہ تعریف اس کی ذات کے علاوہ یہ تعریف آگے بڑھے گی، ان افراد تک جائے گی جن کا عمل اس کی قابلیت میں، اس کے حسن میں، اس کے کردار میں، اس کی تربیت میں، اس کے بڑھنے میں، اس کی نشو و نما میں دخیل ہے. وہاں تک یہ انسان اس تعریف کو لے کے جائے گا. لیکن خداوند متعال کی جب تعریف ہوگی، آپ کے کسی فعل کی تعریف ہوگی، کسی حسن کی تعریف ہوگی، خلقت کی تعریف ہوگی، خداوند متعال کے ربوبیت کی تعریف ہوگی، خالقیت کی تعریف ہوگی، وہاں تک آپ کہاں جائیں گے؟ ذات پروردگار تک جائیں گے. اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے. صرف اللہ کی تعریف، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، یہ تعریف خدا ہے. اے خدایا تو بہترین رب ہے، یہ خدا کی تعریف ہے. اے پروردگار رب بہترین پالنے والا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. تو اس تعریف میں آیا کوئی اور دخیل ہے؟ کوئی اور بھی خالق ہے؟ نہیں ہے. اللہ خالق ہے صرف. کوئی اور بھی رب ہے؟ نہیں ہے. حقیقی معنوں میں عرض کر رہا ہوں، صرف اللہ رب ہے. آپ جب تعریف کرتے ہیں کہ خدا کی ربوبیت کی، کہ پروردگار کتنا بہترین رب ہے تو یہاں پہ صرف ذات پروردگار مراد ہے، کوئی بھی خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے. توحید صفاتی یعنی کوئی بھی اس صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. توحید افعالی یعنی کوئی بھی خدا کے اس فعل میں شریک نہیں ہے. یہ فرق ہے. جب آپ تعریف کریں گے تو آپ ذات پروردگار پہ جا کے رک جائیں گے. کیوں رکیں گے؟ کیوں انسان کی طرح نہیں ہے؟ کیونکہ خداوند متعال جو فعل انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس فعل میں صرف پروردگار ہے. اس صفات کا سرچشمہ صرف پروردگار کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک، صفات الہی میں مشرک ہو جائے گا. یہ فرق. دوسرا فرق ہے، جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو جو بھی تعریف ہو، جس چیز کے بارے میں ہو، جس شخصیت کے بارے میں ہو، جس مقام کے بارے میں ہو، جہاں بھی انسان کسی بھی تعریف کرے، جس میدان میں تعریف کرے، اس تعریف کی پلٹ اللہ ہے، خداوند متعال ہے. جو بھی آپ تعریف کریں گے گویا کہ اللہ کی بھی تعریف ہی اس میں شامل ہے. الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی جو بھی حمد کسی کے بارے میں، غیر خدا کے بارے میں بھی، کسی چیز کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، کسی حیوان کے بارے میں، کسی پرندے کے بارے میں، انسان کے اپنے حسن کے بارے میں، اس کے اپنے قابلیت کے بارے میں، اس کے اپنی ہدایت کے بارے میں، اس کے عبادت کے بارے میں، جو بھی کسی کے لیے تعریف ہو، اس تعریف میں اللہ بھی شریک ہے. بلکہ اللہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے. یعنی آپ اگر کسی کی قابلیت کی تعریف کریں گے تو قابلیت دینے والا کون ہے؟ وہ خداوند متعال کی ذات ہے. کسی کے حسن کی تعریف کریں گے آپ اس کے حسن کی تعریف کریں، لیکن آٹومیٹکلی آپ اللہ کی تعریف کریں جس نے یہ حسن عطا کی ہے، جس نے حسن عطا کی ہے. کسی کے مال کی تعریف کریں گے آپ اس کی تعریف کریں. ممکن ہے آپ خدا کا نام نہ لیں، لیکن اس میں آٹومیٹکلی اللہ کی بھی تعریف شامل ہے. یہ ہے الحمدللہ.
الحمدللہ نہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی جہاں پہ بھی تعریف صدق کرے وہاں پہ اللہ شامل ہے، اللہ شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعریف یا وہ حسن، وہ قابلیت، وہ مقام اللہ نے دی ہے، خداوند متعال نے دی ہے، اس رب پروردگار نے دی ہے۔ لہٰذا خدا کی تعریف ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے، اور جتنے بھی لفظ تعریف کے لیے ہیں وہ سارے اللہ کی تعریف ہے، لیکن اسی پروردگار نے انسان کی بھی تعریف کی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، جب انسان کو خلق کیا پروردگار عالم نے، اللہ نے اپنی تعریف بھی کی، کتنا حسین خالق ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انسان کی بھی تعریف ہے، یعنی کتنا بہترین مخلوق کو میں نے خلق کیا ہے، کتنا حسین مخلوق کو خلق کیا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم انسان کی بھی تعریف فرماتے ہیں، ایک خالق ہونے کی حیثیت سے بھی۔ خدا کے لیے کوئی یستحیی نہیں ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالق سمجھے اور مخلوق کی تعریف نہ کرے۔ لہٰذا آیا خدا کی تعریف کافی ہے؟ نہیں، مخلوق کی کافی۔ اللہ نے مخلوق کی تعریف کی ہے، لہٰذا مخلوق آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں، یہ حکم خدا ہے۔ جب خدا ہماری تعریف فرما رہا ہے تو اگر ہم کسی کے حسن کو دیکھیں کیوں تعریف نہ کریں؟ کسی کی قابلیت کو اگر دیکھیں کیوں تعریف نہ کریں؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو بھی انسان اپنے مخلوقات کی تعریف نہ کرے گویا کہ اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ لہٰذا تعریف کریں، تشویق کریں، کسی کی محنت دیکھیں اس کی تعریف کریں، کسی کی قابلیت دیکھیں اس کی تعریف کریں، کسی کے حسن کو دیکھیں ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ تعریف ہے۔ ماشاءاللہ یعنی اسی کے اندر خدا کی تعریف ہے، خدا کی مشیت کے تحت ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یعنی خدا نے چاہا تو ہوا ہے، خدا نے چاہا تو یہ حسن ملا ہے، خدا نے چاہا تو یہ قابلیت ملی، خدا نے چاہا تو یہ ہدایت اس کو ملی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت جو آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں لعنت ہے اس شخص پر یا لعنت ہے اس راہزن پر کہ جو راہ خیر کا راہزن ہے۔ لعنت ہے راہ حق، راہ خیر کے راہزن پر۔ راہزن کسے کہتے ہیں؟ جو راہ میں لوٹنے لگا ہے، لوٹنے والا، اس کے راہزن کہتے ہیں۔ راہ خیر کا راہزن یعنی راہ خیر کو روکنے والا، جو انسان خیر انجام دے رہا ہے اس کو روکنے والا، اس کے آگے بند باندھنے والا، اس کے آگے دیوار کھڑی کرنے والا۔ امام فرماتے ہیں راہ خیر کے راہزن پر لعنت ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا امام یا ابن رسول اللہ، کون ہے یہ شخص؟ راہ خیر کا راہزن سے کیا مراد ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس پر، یہ وہ شخص کہ جس پر احسان ہوا ہے، کسی نے احسان کیا ہے لیکن اس نے اس احسان کے مقابلے میں کفران کیا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کی تعریف نہیں کی، یہ مراد ہے۔ کسی کے اوپر احسان ہوتا ہے، کوئی محسن ہے اس کا، لیکن اس کو محسن نہ سمجھے، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے، اس کے حمد نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ راہ خیر کا راہزن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی روایت کی آگے اس لیے اس پر لعنت ہے اور یہ لعنت کا مستحق ہے کیونکہ اس کے عمل نے اس کے احسان کے اس دروازے کو روک دیا ہے، اس کو احسان کرنے سے روک دیا۔ اس نے احسان کیا تمہارے اوپر، اور احسان جب کیا ہے تو اس کی تشویق ہونی چاہیے، اس کو شوق دلانا چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے تاکہ مزید احسان کرے، آگے بڑھے، مزید احسانات کرے، یہ خیر کا عمل اس کے ہاتھوں سے جاری رہے۔ لیکن جب انسان احسان فراموش ہو، جب انسان اس کی شخصیت کو کی قدر نہ کر سکے اور اس کے احسان کا احسان مند نہ ہو، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے، ہوتا کیا یہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ لہذا تعریف کریں، تشویق کریں۔ تعریف جب آپ کریں گے تو اس کی تشویق ہوگی، تشویق نہیں، اس میں مزید شوق جو ہے نا پیدا ہوگا۔ جب اس کے اندر مزید احسان کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ احسان کرے، اس کے پھر اگلے احسانوں میں بھی یہ شخص شریک ہے، یہ شریک ہے اس کے شخص میں۔ اس نے کیا تھا؟ اس نے احسان مندی کا مظاہرہ کیا اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے احسان کی تعریف کی لوگوں کے سامنے اور اس کے سامنے۔ خداوند متعال کو کتنا پسند ہے یہ فعل، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پسند ہے یہ فعل، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ناپسند ہے یہ فعل۔
جو کسی انسان کی تعریف نہ کر سکے، اتنا کنجوس انسان، اس نے اس کی خدمت کی لیکن یہ ایک زبان نہیں ہلا سکتا اس کے لیے۔ یہ ہمارے اولادوں کے لیے بھی ہے، ہمارے گھریلو معاملات میں بھی ہے۔ اگر آپ کے اولاد کوئی اچھا کارنامہ انجام دے اس کی تعریف کریں، لوگوں کے سامنے تعریف کریں، برائی لوگوں کے سامنے نہیں لیکن اچھائی لوگوں کے سامنے، برائی اچھائی اجتماع میں، اچھائی اس کے دوستوں کے درمیان میں، جب اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے باقی کولیگز بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے دفتری بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد میں نمازی بیٹھے ہوں، اس وقت اس کی تعریف کریں، لیکن برائی کے لیے نہیں، برائی کے لیے تنہائی، لیکن اچھائی کے لیے اجتماعی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شوق پیدا ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو احسان کرنے کا، دوسرے بھی یہ سمجھے ہاں اگر میں نے یہ عمل انجام دیا تو میری بھی تعریف ہوگی، میں نے اگر انجام دیا تو میری بھی تشویق ہوگی، میں نے اگر یہی کام انجام دیا تو میری بھی تعریفوں کا انبار لگے گا یہاں پر۔ یہ فلسفہ، لہٰذا اپنے بیوی کی بھی تعریف کریں، اپنے اولاد کی بھی تعریف کریں، اپنے دوستوں کی بھی تعریف کریں، جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، جن کی ترقی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی قابلیت کے بڑھتے ہوئے اس سلسلے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم میں آپ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تربیت میں آپ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے تعریف کریں، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ اس کی تشویق ہو۔ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم دین ہے، لیکن تعریف میں کیا ہے؟ تعریف میں ایک چیز کا خیال، اگر تعریف حد سے زیادہ بڑھ جائے یہ بھی منفی ہے۔ حد سے زیادہ بڑھ جائے اس مراد یعنی جو اس کا استحقاق ہے، جو اس کا حق ہے، اس سے آگے نہ جائے اور اس کے استحقاق یعنی اس حق سے نیچے بھی نہ ہو۔ اگر کوئی انسان اس استحقاق سے آگے بڑھ جائے، جتنی تعریف کرنی چاہیے اس حد سے آگے بڑھ جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی ہے، تملق کسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے اس کی شخصیت سے اپنے آپ کو نزدیک کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے تعریف کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعریف میں حد سے زیادہ سے مراد اس کے حق سے زیادہ، اس دائرے سے زیادہ تعریف ہو تو چاپلوس انسان ہے، گناہ ہے یہ۔ اور اس سے حد سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے، اس حد سے نیچے یا پیچھے رہ جائے تعریف میں، تھوڑی سی تعریف کی یا نہ کی تعریف، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ حاسد ہے، حسد رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اس لائن سے اگر بڑھ جائے تو یہ چاپلوس ہے، یعنی غلط تعریف کر رہا ہے، یہ تعریف کے قابل نہیں ہے لیکن پھر بھی تعریف کر رہا ہے۔ اگر یہ تعریف نہ کرے پھر بھی منفی ہے، اگر ایک کم تعریف کرے جبکہ اس کی تعریف زیادہ بنتی ہے تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ منفی ہے۔ جتنی اس کی تعریف ہے اتنی تعریف کی جائے، لیکن پروردگار عالم کی ذات کے لیے جتنی تعریف ہو اتنی تعریف کی جائے، جتنا حمد ہو اتنی حمد، اس لیے کہ خداوند متعال کی صفات کی کوئی حد، خداوند متعال کے احسان کی کوئی حد ہے؟ پروردگار عالم کے عطاؤں کی کوئی حد ہے؟ حد نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی تعریف کے لیے الف لام استعمال ہوا۔ یہ الف لام انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ ساری تعریفیں تیرے لیے، چاپلوسی ہے یہ، لیکن اللہ کے لیے نہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ ہر تعریف کا مستحق وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ الحمد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، الحمد کے پہلے لفظ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تعریف اگر کرو تو وہ تعریف کا لائق پروردگار عالم کی ذات ہے، اگر انسان کی کرو تو پھر بھی وہ اس کی پلٹ، اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے اس مخلوق کو تعریف کے قابل بنایا ہے۔ یہ انسان اس کو سمجھے اور اس کے بعد یہی آپ دیکھیں، یہی ایک الحمد الف لام، اس نے آپ کو خداوند متعال کی کتنا نزدیک بنایا ہے۔ ایک لفظ، اس لفظ میں الف لام کا کردار، پھر اس کے اندر الف لام کے اندر حمد کا معنی، اس حمد کی وسعت، کتنی بڑی وسعت ہے۔ ہر مخلوق کو اس نے اپنے اندر گھیر لیا ہے، ہر اچھائی کو اپنے اندر گھیر لیا ہے، ہر خیر کو اپنے اندر اس تعریف نے گھیر لیا ہے، ہر اچھی بات کو اپنی اس تعریف نے اپنے اندر لے لیا ہے۔ سمندر ہے یہ، تعریف کا سمندر ہے، حمد کا سمندر ہے، ثنا کا سمندر ہے، لیکن لفظ ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے پر احسان کیے کہ ایک لفظ اور اس لفظ کے اندر تعریف کا سمندر، ثنا کا سمندر،
لیکن انسان جانے یہ کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں یہ لفظ جب ادا کر رہا ہوں تو اس میں کہنے کیا جا رہا ہوں، میں نے کہہ کیا دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اگر زیادہ گفتگو تو یہ گفتگو لمبی ہوتی جائے گی انشاءاللہ، باقی مواد اور باقی مطالب انشاءاللہ بعد میں اگر خدا نے توفیق عطا کی تو۔ خدا بند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق قرآن، بحق محمد و آل محمد، بحق سورہ قرآن، پروردگار ہمیں قرآن کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جنہوں نے قرآن کو مہجور و متروک کیے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن ہمارے قلوب کو منور فرما۔ پروردگار بحق قرآن ہمارے اذہان و افکار کو منور فرما۔ پروردگار بحق قرآن ہمیں غفلتوں سے دور فرما۔ پروردگار بحق قرآن اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء و اوصیاء و اولیاء و ائمہ اطہار، شہداء و صلحاء، بالخصوص شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب، امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، حاضرین کے تمام مرحومین، وہ مرحومین جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، اور آج کے میزبان ان کے تمام مرحومین کی طرف پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار آج کے میزبان ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ان کے مشکل کو حل فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حاضرین کے تمام مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن اور بحق ناطق قرآن، جو بھی پریشان ہے حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بھی بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بھی باروزگار ہے انہیں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی تنگی رزق کا شکار ہے ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو اولاد نرینی سے محروم ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے اولادوں کی خود تربیت فرما، ان کی تربیت کے لیے بہترین اسباب فراہم فرما۔ پروردگار انہیں فتنوں سے محفوظ فرما، انہیں حیا و عفت و غیرت دینی عطا فرما، انہیں بیدار و ہوشیار زندگی عطا فرما۔ پروردگار ان کو بصیرت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو بچے تعلیم میں مصروف ہیں اور وائرس کی وجہ سے جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، میدان علم میں ان کو کامیاب فرما، انہیں شوق علم عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا، بحق شہداء کربلا، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کے لیے گئے، پروردگار جو بھی مریض و مریضہ ہاسپٹل میں گھروں میں ہیں، بالخصوص جن کو لا علاج قرار دیے گئے، خدایا تو علی کل شیء قدیر ہے، بحق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ جناب اختر خلیفہ صاحب کی اہلیہ کو مکمل صحت عطا فرما، مولانا ناصر صاحب کی اہلیہ کو مکمل شفا عطا فرما، مولانا شکور صاحب کو مکمل صحت و طول عمر عطا فرما، جناب اختر چاولہ صاحب کو مکمل صحت و طول عمر عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تمام امراض جسمانی، روحی، معنوی و فکری سے محفوظ فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ کے چاہنے والے جہاں کی بھی ان کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مومنین کرام کی حفاظت فرما، مومنین افغانستان کی حفاظت فرما، مومنین ایران و پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین حجاز و بحرین و نائجیریا کی حفاظت فرما، مومنین یمن و شام و عراق کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ مجاہدین جو کفر نفاق سے برسر پیکار ہے یمن میں اور شام میں، ایران میں، عراق میں اور افغانستان میں، پروردگار انہیں فتح مبین عطا فرما۔ پروردگار امریکہ و اسرائیل کو نابود فرما، آل خلیفہ آل سعود کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے عاقبت بخیر فرما، ہمیں توبہ و عمل صالح اور تیرے رضا کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ پروردگار ناگہانی اموات حوادث سے محفوظ فرما، بہترین موت شہادت کی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمين آمين یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الى ارواح المؤمنین والمؤمنات بالخصوص شہداء صلحاء علماء
شہدائے مدافعین حرم، شہدائے انقلاب، امام راحل، تمام انبیاء، اولیاء و اوصیاء، حاضرین کے تمام مرحومین اور آج کے میزبان ان کے تمام مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔